سمجھتے ہو؟ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ حقیقت کے انسان کو کیسے بھی کہیں بھی اطمینان نہیں ہے، کہیں بھی اطمینان نہیں ہے۔ ہم مردوں کی تو بات ایک الگ ہی ہے۔ ہم مرد اپنی زندگی کو جیسے چاہیں سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں۔ ہم غم میں ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا آپ کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت بڑا صبر عطا کیا ہے، بہت بڑا۔ اب دیکھیے، اب آپ عورت کو دیکھیے، عورت کے بارے میں۔ ایک عورت، میں آپ کو ایک صبر کی مثال دیتا ہوں، صبر کی مثال، کہ مرد ہو یا عورت، اگر حرام کام کی طرف دوڑے گی، حرام کام کی طرف دوڑے گا، حرام کام میں مبتلا ہوگا، حرام کام میں پڑے گا، اس کے دل کو کبھی اطمینان نہیں ہوگا، اس کو کبھی سکون نہیں ہوگا، وہ کبھی راحت پا ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں پا سکتا؟ کیونکہ وہ حرام کی طرف جو دوڑ رہا ہے، اس کا دل کالا ہو رہا ہے، اور اس کا دل کالا ہونے کی وجہ اس کے گناہ ہیں۔ اور انسان کبھی کبھی اپنے گناہوں کی بدولت بھی پریشانیوں میں پڑتا ہے۔ ہاں، اللہ کے آزمائش میں آتا ہے۔ انسان گناہوں کی بدولت اپنے دل کو کالا کر بیٹھتا ہے، اور جب یہ دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس پر ایمان کی چوٹ نہیں لگتی، پھر اس میں محبت نہیں رہتی، پھر یہ وفا کے قابل نہیں رہتا، پھر یہ وفا نہیں کرتا۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر یہ غداریاں کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، یہ بد اخلاقیاں دکھاتا ہے، محبت نہیں کرتا۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے تو یہ اپنے مالک کا وفادار نہیں رہتا، تو یہ انسان کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جب انسان اچھے اخلاق کا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اچھی نیت کا ہوتا ہے، اس کا دل کالا نہیں ہوتا، اس کا دل صاف ہوتا ہے، تو اللہ اسے کس طرح خوشی دیتا ہے، کس طرح راحت دیتا ہے؟ ہاں، اس کے دل کو کس طرح راحت پہنچاتا ہے۔ سوچیں اس بات کے بارے میں۔ میں آپ کو ایک عورت سے مثال دیتا ہوں کہ الحمدللہ آج کے دور میں ایسی عورتیں ہیں۔ یہ عورت کی طاقت ہے، یہ لڑکیوں کی طاقت ہے۔ ایک انسان جب ایسا ہو تو اس کے دل کو ہر حال میں شکر ہوتا ہے، ہر حال میں۔ میں آج آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ 7واں مہینہ چل رہا ہے، 7واں مہینہ جولائی کے مہینے میں، یہ اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ جو 3-4 مہینے ہیں، ان میں کتنی گرمی پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں تو ریکارڈ ہی خراب ہے، بہت بھائی، بہت تگڑی گرمی ہے۔ یہاں تو لائٹ کا بھی سسٹم خراب ہے لائٹ بھی بہت بری ہے یہاں کی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج گرمی میں ہمیں یہاں برداشت نہیں ہے بالکل بھی۔ بھائی ہم تو مرد ہیں، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم تنگے تنگے کی ہوا لے لیتے ہیں، عورتیں کہاں جائیں، عورتیں کہاں جائیں؟ اب دیکھو، اس بات کے بارے میں سمجھو کہ اچھے انسان کو اللہ کس طرح سکون دیتا ہے، اچھے انسان کے دل کو کس طرح اللہ راحت پہنچاتا ہے، اور ایک بد اخلاق، بد کردار، ایک دل کا برا انسان، کالے دل کا انسان، دیکھو اس کے دل کو کس طرح بھی، کسی بھی طرح اس کو اطمینان نہیں ہوتا۔ دیکھو کس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھیے، ہم مرد ہیں، ہمیں گرمی لگتی ہے تو ہم باہر نکل جاتے ہیں انگے تنگے کی ہوا لینے کے لیے۔ ہم جیسے گھر میں ہیں ویسے ہی باہر ہیں، اور باہر ہم انگے تنگے کو نکل گئے تو تھوڑا سکون ہو جاتا ہے ہوا کے ذریعے۔ اب ایک عورت جو ہوتی ہے، عورت کہاں جائے، عورت کہاں جائے؟ ہاں، عورت کو تو گرمی پھر اور تکڑی لگنی چاہیے، کیونکہ وہ تو ایک کمرے میں ہے۔ اب اس عورت کو اللہ نے اطمینان دے رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو پردہ فرض کر رکھا ہے۔ عورت پر پردہ فرض ہے، عورت حیا میں رہتی ہے، عورت کو بے حیائی کے لیے نہیں کہا گیا، حالانکہ وہ تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن بے حیا عورت، بد کردار عورت، دل کی کالی عورت، اسی طرح آپ جیسے سارے مرد سن رہے ہیں، یہ اپنے اوپر فیل کریں کہ بد اخلاق، بد کردار، کالے دل کا، میں خود اپنا فیل کریں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بد اخلاق عورت، بد کردار عورت، جس کا کالا دل ہو گیا ہو، جو گناہوں میں پڑی رہتی ہو، سمجھتے ہو، جو بے حیائیاں پھیلاتی ہو، جو پردہ نہیں کرتی ہو، گرمی اس کو بھی لگ رہی ہے اس گھر میں، اور گرمی اس کو بھی لگ رہی ہے اس گھر میں۔ جو حیا والی ہے،
فرما بردار ہے، اچھے دل کی ہے، اللہ کے حکم ماننے والی ہے، ہاں اللہ کی رضا کے لیے اپنی فیملی میں محبت سے رہنے والی ہے، اور ایک بد کردار ہے، دونوں آپس میں ایک کمرے میں، دونوں کو وہی اطمینان ہے، لیکن یہ بد کردار جو ہوگی گھر سے باہر بھاگے گی، بے حیائی کی طرف، یہ لوگوں میں بڑھے گی، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گی، نہ اپنی عزت کی، نہ اپنے جان کی، نہ اپنے مال کی، نہ اپنے ایمان کی، کسی کی نہیں، کیونکہ اس میں حیا والی بات ہی نہیں ہے۔ اور جو حیا والی عورت ہے وہ اپنے گھر میں اطمینان سے رہے گی تو اللہ اس کو وہاں بھی سکون پہنچائے گا، اور یہ پورے زمانے میں گھوم لے گی، بھٹک لے گی، اس کو سکون کہیں ایسا نہیں ملے گا۔ سمجھتے ہو؟ اس کا دل جب بھی پریشان رہے گا، یہاں بھی گرمی ہے، وہاں بھی گرمی ہے، یہاں بھی گرمی ہے، وہاں بھی گرمی ہے، یہ پورے زمانے میں بھٹک کر آئی اور پھر اپنے اسی مقام پر آئے گی جہاں اسے رہنا ہے۔ اور وہ جو اچھے دل کی ہے، بااخلاق ہے، نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے، وہ اپنے اسی جگہ پر صبر کر رہی ہے، تو اللہ نے دیکھو اس کو وہیں اطمینان دے رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت اچھے لوگوں کو، اچھے انسانوں کو، مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، جو اچھا ہے اللہ ہر حال میں اس کے دل کو راحت پہنچاتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں۔ سمجھتے ہو؟ ہاں، اللہ کہتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم دنیا میں ایمان والوں کی اور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ کیا کہا؟ دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کر کے زندگی گزاریں، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اگر دلوں کا سکون چاہیے تو وہ اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اور اللہ کو راضی کرنے میں تمہیں اللہ کی قسم 100-200 گھنٹے نہیں لگیں گے، 10-50 گھنٹے نہیں لگیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف 5-10 منٹ آپ کہیں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، جس حال میں بھی، جس پوزیشن میں بھی ہیں، آپ اپنے گھر میں اطمینان کر رہے ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ تھوڑا وقت نکالیے، تھوڑا وقت، 2-4 منٹ اپنے اللہ سے باتیں کرو، اپنے اللہ سے کہو، یا اللہ تعالیٰ تیری شان کتنی بڑی ہے، دیکھ تو نے میرے وجود کو کس طرح بنا دیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھی کہ میں کبھی اس دنیا میں آؤں گا، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ آنکھ میری ہے، یہ ہاتھ پیر میرا ہے، تو نے کتنے شاندار طریقے سے بنایا ہے۔ اپنے اللہ سے باتیں کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی قسم، یہ اللہ کی ایسی ہم پر نعمتیں ہیں، ہم جتنا شکر کریں اتنا کم ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اس کا شکر ادا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ آنکھ دی ہے، یہ کان دیے، یہ زبان دی ہے، اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے یہ آنکھیں چھیننی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، اگر یہ آنکھیں چھیننی، ساری زندگی محتاج ہو جائیں گے، ساری زندگی۔ تو پھر اللہ سے شکر ادا کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا؟ یہ بولنے کے اللہ نے قوت دے رکھی ہے، اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ گونگا کر دیا تو ساری زندگی ہاتھ ہلاتے رہ جائیں گے۔ سمجھتے ہو؟ سننے کی طاقت چھین لی، اللہ کی قسم بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم ذرا نکل کے تو دیکھیں، ہم اور انسانوں کو تو دیکھیں کہ اللہ نے کیسے کیسے بنائے۔ تھوڑا وقت نکال کر اپنا اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کے حکموں پر آؤ، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کی باتوں کو مانو، اور میرے دوستو اپنے اللہ کے حکموں کو پورے کرو۔ دیکھیے، ہم سب ایمان والے مسلمان ہیں، ہم پر اللہ نے نماز فرض کی ہیں، اور نماز کسی بھی مسلمان پر معاف نہیں ہے۔ ایک غیر ایمان والے میں اور ایمان والے میں نماز آڑ ہے، سمجھتے ہو؟ نماز ایسے ہے، تھوڑا اس بات کے بارے میں غور کرو کہ نماز کا تو کتنا بڑا مقام ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں نا، مسلمان، آج ہم ایمان والے ہیں، جو کہ بغیر ایمان والا جنت میں نہیں جائے گا۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ تو اب جب اس بات کے بارے میں تھوڑا غور کرو کہ اللہ کی قسم ہم اتنے بڑے نادان ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بے ایمان والا سمجھ کر بیٹھے ہیں، بے ایمان۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایمانوں کی۔ اب آپ کہیں گے بے ایمان کیسے سمجھ کر بیٹھے ہیں؟ سنو اس چیز کے بارے میں۔ آپ کے گھر میں کتنے بندے ہیں؟ بتاؤ،
6, 8, 10 बस, ठीक, इतनी होंगे। किसी के में 6, किसी के में 8, किसी के में 10। जिसकी जितनी फैमिली है, बहरहाल उनमें से कोई भी एक शख्स ले लो, चाहे तुम अपने ऊपर फील करो, अपने ऊपर, कि अब तुम अपने घर में जाओ और अपना सर हटाकर अपनी फैमिली में रहकर दिखाओ मुझे। तुम्हारा सर बिल्कुल भी नहीं है, ये आँख, ये कान, ये नाक, ये मुंह, ये ठोड़ी, ये दाढ़ी, ये सिर के बाल, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, ये गर्दन ही नहीं है। बग़ैर गर्दन के मुझे ज़िंदा रहकर दिखाओ, अपनी फैमिली में वक्त गुजार कर दिखाओ, और बग़ैर गर्दन के तुम मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनकर दिखाओ। अल्लाह की कसम, बग़ैर गर्दन के आप ज़िंदा नहीं रह सकते, और अगर ज़िंदा नहीं रह सकते तो आप अपनी फैमिली में भी नहीं रह सकते। भले ही तुम्हारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बीवी बच्चे हैं, नहीं रह सकते। अगर तुम ज़िंदा नहीं हो तो अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। वो तुम्हें खुद अपने हाथों से अपने घर से निकालेंगे, अपने पास से दूर करेंगे, अपनी नज़रों से ओझल करेंगे। तुम्हारे बाप को ना चाहते हुए भी तुम्हें गड्ढे में उतारना पड़ेगा, मिट्टी के नीचे दबाना पड़ेगा, और कभी ना देखने का सब्र करना पड़ेगा। समझते हो? कभी ना देखने का। अब आप मुझे बताओ, बगैर सर के जिंदा रह सकते हो? घर का हिस्सा बन सकते हो? घर वाले अपना सकते हैं? तुम इंसानों में फिर नहीं आने को, फिर आओगे मुर्दाओं में। ऐसे ही है। हाँ, अब समझो इसका मतलब। अल्लाह ने जो हमें ईमान वाला बनाया है, वो ईमान वाला किस लिए बनाया है? क्योंकि हमने कलीमा पढ़ा है, हैं? हमने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, माना है, इस पर यकीन रखा है। हम इसमें जो अल्लाह के हुक्म है वो पूरे करते हैं, ठीक है ना। अगर हम अल्लाह के हुक्मों को पूरे नहीं करेंगे, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। अल्लाह के जो हुक्म है, ये इंसान के आज़ाम मिसाल के तौर पर, ये एक इंसान और ये अल्लाह के हुक्म है। ये जो अल्लाह के हुक्म हैं, ये इंसान का एक एक आज़ा है। अगर ये हुक्म पूरे करेंगे तो ये आज़ाए चलेंगे, ठीक है, ये आज़ा चलेंगे, इंसान अच्छा रहेगा। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इस्लाम में ये नमाज ऐसे है जैसे धड़ में सर का मुकाम है। समझते हो? अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इस्लाम में नमाज का मुकाम ऐसे है जैसे इंसान में सर का मुकाम है। बग़ैर सर के इंसान नहीं रह सकता, तो बग़ैर नमाज के ईमान, भाई बोलो, बग़ैर नमाज के ईमान भी नहीं रह सकता, बहुत कमज़ोर है। फिर गिनती नहीं होने की अल्लाह ताला इसका सवाल करेगा, नमाज़ें छोड़ी, फिर बेटा क्या होता देखो। फिर हम अपने अमाल में बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा पीछे। हालांकि बेईमान तो नहीं होंगे नमाज़ छोड़ने से, और नमाज़ छोड़ने से इंसान कुफ्र तक भी पहुंच जाता है। ये भी याद रखना, कुफ्र तक भी पहुंच जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हम नमाज छोड़ते उस मुकाम पर न पहुँच जाए कि हम इस्लाम को ही भूल जाए। आप एक बात सोचें, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं, आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप मुझे अपना नहीं मानते। जाहिर है फिर मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखता हूँ अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं। तो इस बात के बारे में सोचो, नमाज अल्लाह का हुक्म है। अगर हम अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर अल्लाह से कहाँ मोहब्बत कर रहे हैं? अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे तो हम अल्लाह को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे, अल्लाह तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता फिर। और जब अल्लाह मायने नहीं रखता है, अल्लाह को नहीं मानते हैं, तो फिर बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता। जब अल्लाह को झुटला रहा है तो फिर वो ईमान वाला नहीं रह सकता। तो नमाज़ें पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि नमाज ऐसे है जैसे इंसान के सर, इंसान के धड़ में सर, जैसे सर का मुकाम है इंसान के शरीर में, बगैर उसके नहीं रह सकता। उसका ईमान भी बगैर नमाज के बाकी नहीं रह सकता। ईमान को बचाने के लिए नमाज का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। करोगे इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी? हाँ, अपने ईमानों की फ़िक्र करो, अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करो, अपने अल्लाह के हुक्म की फ़िक्र करो कि अगर हम अपने बाप के हुक्म को नहीं मानेंगे तो हमारे दिल में हमारे बाप की कोई अहमियत नहीं है। हम अपने बाप से फिर मोहब्बत नहीं रखते हैं, अपने बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं,
اور جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، جو موت دے گا، جو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر پوچھے گا زندگی کے بارے میں، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ میرے لیے کہنا بہت آسان ہے، تمہارے لیے سننا بہت آسان ہے۔ عمل کرنا پڑے گا میرے دوستو، عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم یہ پوچھ ہونے والی ہے۔ اللہ پوچھے گا اپنے بندے سے، میرے بندہ زندگی دی کہاں گزار کر آیا ہے؟ ہاں، کہاں گزار کر آیا ہے؟ میرے بھائیو تیاریاں کر لو، تیاریاں کر لو۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کی محبت کو پہچانو، اس کی نعمتوں کو پہچانو۔